ہنری، چاپلوسی، مکر و فریب اور سازش ترقی کی بنیاد و اہلیت نہیں بن چکے، اس شخص کو تیز ترار، سمارٹ اور قابل سمجھا جاتا ہے جو جس قدر عیاری سے اپنا مطلب حاصل کر لے۔ کیا ہمارا معاشرہ فکری اعتبار سے ایک بیمار معاشرہ نہیں بن چکا؟ کیا ہم ایک پوسیدہ نظام تعلیم کے علمبردار نہیں ہیں؟ کچھ لوگ ہمارے ہاں جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہیں اور کچھ لوگ ڈگری یافتہ ہیں، تو ہم ہر ڈگری یافتہ کو تعلیم یافتہ سمجھ لیتے ہیں۔ تعلیم دینا ہی نہیں چاہیے بچوں کو، ورنہ وہ غلط کام کر لیتی ہیں۔ آپ کے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے۔ نظام تعلیم آپ کا جہاں تھا وہاں کا وہاں رہا، اس میں کوئی تبدیلی آپ نے پیدا نہیں کی۔ تمام عالم اسلام کا عالمیہ یہی ہے۔ فکری میدان میں جب تک ہم اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاتے، ہمیں قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سب سے پہلے ملک کا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک کیا جائے، سب سے پہلے۔ ہم کبھی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، کبھی سڑکوں کی بات کرتے ہیں، لیکن دماغ جو ٹاپ پر ہے دیٹ از پولیٹیکل سسٹم۔ 59 سال میں آپ کے ملک میں روزناموں کی کل تعداد تمام زبانوں کو ملا کر 10 لاکھ، جس ملک میں تمام اخبارات 10 لاکھ چھپتے ہوں اس پر لعنت ہے۔ ہمارے رہنما اور نام نہاد علماء سچائی دیکھنے اور دکھانے کے بجائے ہر جانب بھڑکتی آگ کی طرف توجہ دلانے کی بجائے کیا یہ ان کاموں میں مگن نہیں ہیں جن کی ستائش میں ان کی بوسیدہ جھولیوں میں چند تالیوں اور نعروں کی بھیک پڑ سکے؟ اب وہ عالم جو ہے وہ تو سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے، اس کو تو سوائے اس کے یہ نہیں آتا کہ وہ راستے بند کر دیتا ہے، وہ جلوس نکالتا ہے، وہ جلسے کرتا ہے، اس کے علاوہ تو مجھے کوئی کام نظر نہیں آتا عالم کا آج کل۔ ضیاء الحق صاحب کا دور اس لحاظ سے بہت اچھا دور نہیں کہا جا سکتا، اس زمانے میں بہت فرقہ واریت پھیلی۔ ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی غلط ہیں، یہ بدعتی ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، مسجدوں میں تالے پڑے ہوئے۔ ہم اپنے ہی گروپ کی، اپنے ہی اطراف کی، اپنے ہی مسلک کی، اپنے ہی نظریے کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، پوجا کے پروگرام چل رہے ہیں ہمارے گھروں میں، کہ ہمارے دلوں سے تو نکل گیا خدا، اور دلوں سے نکل کے ہم نے اس کو پوسٹرز کی شکل میں اور پلے کارڈز کی شکل میں اور کھمبوں کے اوپر وہ نام لگانے کی شکل میں اور مختلف جگہ قرآنی آیات لکھنے کی شکل میں سڑکوں کے اوپر اپنے وہ ساری کی ساری سجادی ہم نے نکال کے آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر یہاں سے وہاں تک اللہ تعالیٰ کے نام ٹنگے ہوئے، دلوں سے نکل گیا خدا۔ اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمان میں مسئلہ ہے۔ ان کو خون بہانے میں مزہ آتا ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ کہنے کی تو عجیب غریب بات ہے، یعنی اب بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ مذہب جو ہے ہماری وہ بھی ایک انڈسٹری بن گئی ہے، یعنی اس کو بھی لوگ فروخت کرنے لگے۔ اللہ رحم کرے اس ملک پر، ہمیں پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں اور کہاں لے جائیں گے۔ میں تو صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ رحم کرے ہم پر۔ کیا کبھی غیر مسلموں کا تہوار کبھی کسی جھگڑے یا اختلاف کا نشانہ بنا؟ نہیں۔ تو پھر مسلمانوں میں رمضان اور عیدیں ہر سال مذاق کیوں بنتی ہیں؟ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، لیکن ہم چاند کے طے شدہ سفر پر یقین نہیں کرنا چاہتے۔ نہ جانے وہ امہ کہاں ہے جسے متحد رکھنے کے لیے ہمارے علماء بے چین رہتے ہیں۔ امہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کفر کا مقابلہ کیسے کرے؟ وہ تو چاند کی رویت جیسے مسئلے پر ہی بکھر جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی امہ صحیح ہے اور کون سی غلط۔ آخر ہم اتنے طبقوں، گروہوں اور فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ ہماری مسجدیں، رسم و رواج، حتیٰ کہ ہماری لکس تک ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں؟ آپ مذہب کا نام لیتے ہو یا آپ ذہن کا نام لیتے ہو تو بھائی آپ اپنا ذہن و مذہب لے کے یہاں بیٹھو، ضرور کرو اس کا کام، مگر مجھے اپنا کام کرنے دو۔ یعنی مجھے یہ کرنے دو کہ جو دنیا کا نظام ہے، طبعی نظام ہے، یہ قانون فطرت پہ چل رہا ہے اور اس کی مناسبت سے مجھے اس میں آگے بڑھنے دو، تلاش کرنے دو، پتہ کرنے دو قانون کیا ہے۔
کہ یہ کائنات کیوں، کیسے اور کس طرح کی طرف بلاتی ہے، لیکن اس کا تعلق غور و فکر، تدبر اور منطق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ مکروہات ہم نے کافرین کے لیے مخصوص کر رکھی ہیں۔